بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ایک نیک آدمی کا ہے جس کو اس کی بیوی تانے مارا کرتی تھی کہ تو نکما ہے، کمانے نہیں جاتا۔ آخر میں اس انسان کے ساتھ کیا کرشمہ ہوتا ہے، یہ واقعہ بہت دلچسپ ہے، اس لیے اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک آدمی بڑا ہی نیک اور پارسا تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی جو کہ کافی ناشکری اور بد زبان تھی۔ یہ اپنے خاوند کو اکثر تانے دیتی تھی کہ جاؤ مزدوری کر کر پیسے کما کر گھر لاؤ، بچے بھوکے رہتے ہیں اور یہ بھوک کی وجہ سے میری طرف دیکھتے رہتے ہیں، جبکہ میرے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پر یہ شخص بیوی کی باتوں پر صبر عطا کرتا تھا۔ پر ایک بار ان کے گھر میں 3 سے 4 دنوں تک ان کے گھر میں کوئی چیز کھانے تک کو نہ ملی تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو باتیں سنانا شروع کر دی کہ گھر میں ایسے نکمے بیٹھے ہو، جاؤ کچھ کما کر لاؤ تاکہ بچے کچھ کھا سکیں، یہ نہ ہو کہ یہ بھوک سے ہی مر جائیں اور تم ساری زندگی یہاں پر بیٹھے رہو۔ شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ خدا کی بندی، کم سے کم رات کے اندھیرے میں تو شور نہ مچاؤ، سارے لوگ سو رہے ہیں، وہ تمہارا شور سن کر اٹھ بیٹھیں گے، تم صبر کرو، میں صبح جا کر مزدوری کر کر کچھ نہ کچھ لے کر آؤں گا اور جو کچھ بھی مزدوری ہوگی تمہارے ہاتھ پر آ کر رکھ دوں گا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو یہ بندہ گھر سے مزدوری ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ باہر جا کر یہ مزدوری ڈھونڈتا رہا پر اسے مزدوری نہیں مل پائی۔ سارے مزدور مزدوری کے اندر مصروف رہے پر یہ نکما ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخر اس نے سوچا کہ میں جنگل میں جا کر عبادت کیوں نہ کر لوں۔ پھر یہ جنگل میں جا کر عشاء تک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے لگا۔ جیسے ہی شام ڈھلنے لگی تو اس نے سوچا کہ میں اب گھر کی طرف چلتا ہوں۔ پھر اسے یاد آیا کہ میں خالی ہاتھ گھر جاؤں گا تو بیوی مجھے کافی باتیں سنائیں گی۔ اسی سوچ وچار میں یہ گھر آ گیا۔ اب یہ گھر کے اندر آ کر چپکے سے سو گیا۔ اس کی بیوی اور بچے بھی سو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی کی آنکھ کھلی تو اس نے شوہر کو دیکھا کہ بتاؤ آج تم سارا دن مزدوری کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، کیا کما کر لائے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے جس کا کام کیا ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے کل تک مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جب عورت نے سنا تو وہ غصے سے بولنے لگی کہ یہاں پر ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور تم وعدہ کرتے پھر رہے ہو۔ شوہر نے کہا کہ چلو صبر کر لو، ایک ہی دن کی تو بات ہے نا۔ اور جب صبح ہوئی تو وہ صبح کے ٹائم گھر سے مزدوری کرنے کے لیے نکل پڑا۔ یہاں پر آ کر یہ دوبارہ مزدوری ڈھونڈنے لگا۔ آج پھر کوئی مزدوری نہیں مل پائی۔ پھر اس نے سوچا کہ آج بھی میں نماز اور دین کی تعلیم میں مشغول رہوں۔ چنانچہ یہ جنگل کے اندر آ کر عبادت گزار کرنے لگا۔ جیسے ہی شام ہوئی تو اسے دوبارہ یاد آیا کہ آج بھی خالی ہاتھ جاؤں گا تو یہ مجھ پر پھر چلائے گی۔ آخر کار یہ گھر آ گیا۔ یہاں پر آ کر عورت نے پوچھا کہ بتاؤ 2 دن کی مزدوری لائے ہو؟ تو اس نے گھبراتے ہوئے کہا کہ مالک نے کہا ہے کہ میں 3 دن کی مزدوری اکٹھی دے دوں گا۔ تو اس کی بیوی چلانے لگی اور اس سے کہنے لگی کہ کل کو تم 3 دن کی مزدوری نہیں لائے تو اپنا یہ چہرہ مجھے نہ دکھانا۔ اس نے آج بھی اس کو بہت برا بھلا کہا۔ خیر جب صبح ہوئی اور یہ کام کو جانے لگا، اس کی بیوی نے آ کر اس کو ایک تھیلی دے دی اور کہا اس تھیلی کے اندر 3 دن کی مزدوری ڈال کر لے آنا۔ اب یہ دوبارہ جنگل کے اندر جا کر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جیسے ہی شام ہوئی تو اس کو یاد آیا کہ بیوی نے مجھے تھیلی دی تھی کہ اس کے اندر مزدوری ڈال کر لانا، اگر میں اس کے اندر مزدوری ڈال کر نہیں جاتا ہوں تو یہ دوبارہ چلائے گی، بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے تھیلی کے اندر ریٹ ڈال دی اور کہا کہ جا کر اسے دے دوں گا، چلو آج تو جان بچ جائے گی۔ یہ تھیلی کے اندر ریٹ ڈال کر ساتھ لے آیا۔
اور جیسے ہی یہ گھر کے پاس پہنچا تو اسے اپنی بیوی کا غضبناک غصہ یاد آیا اور یہ گھبرا گیا کہ نہ جانے آج میری بیوی کون سا غضب نازل کرے گی۔ اس نے تھیلی گھر رکھ کر واپس جانے کا سوچا کہ گھر سے باہر چلے جاؤں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ جیسے ہی وہ واپس جانے لگا تو اسے گھر سے ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے سونگا تو اسے لگا کہ شاید کچھ پک رہا ہے۔ اتنے میں اس کی بیوی نے اسے دیکھا تو خوشی کے مارے اس کے پاس چلی آئی۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ بیوی نے کہا کہ اندر آ کر خود دیکھ لیجئے۔ جیسے ہی وہ اندر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ ویسے تم سچ کہتے تھے، تمہارا مزدوری دینے والا مالک سچا تھا۔ میں بچوں کی فکر میں مدہوش بیٹھی تھی تو اچانک دروازے کے اوپر کسی شخص نے دستک دی اور جیسے ہی میں باہر گئی تو ایک شخص وائٹ کپڑوں میں سوارے کھڑا تھا کہ یہ لو اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری اور اس سے کہہ دینا جس طرح تم نے مزدوری کی تھی اس قدر تمہاری اجرت مل گئی۔ اگر تم زیادہ کرتے تو اجرت بھی زیادہ ملتی، لہٰذا آئندہ خیال رکھنا۔ اس نے طبق دے دیا جس کے اندر 50 درہم تھے، جس کی خوشبو دماغ کو معطر کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے شوہر نے یہ بات سنی تو اس نے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر عطا کیا اور وہ کافی حیران اور پریشان بھی ہو۔ عورت نے جب اپنے آدمیوں کو پریشان دیکھا تو وہ بھی حیران ہوئی اور اس نے کہا کہ خوشی کے وقت بھلا کون پریشان ہوتا ہے؟ اس کا شوہر اچانک بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے کوئی مزدوری نہیں کی بلکہ میں 3 دن اور 3 راتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا ہوں۔ جب میں گھر آتا تو تمہیں ڈر کے مارے دلاسا دینے کی وجہ سے یہ کہہ دیتا تھا کہ مزدوری کل ملے گی، جبکہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا اور میرے رب نے اپنے غلام کو سچا کر دیا ہے۔ تمہاری دن رات کی باتوں سے مجھے چھٹکارا مل چکا ہے اور میرے رب نے تمہاری باتوں سے بچا لیا ہے۔ دیکھو نا، آج میں تمہارے ڈر کی وجہ سے اس تھیلی کے اندر ریت ڈال کر لایا تھا، چلو تم اس تھیلی میں سے ریت کو باہر نکال کر پھینک دو۔ تو اس کی بیوی نے وہ تھیلی کو خالی کرنے کی کوشش کی تو اس کے اندر سے ایسی روشنی نکلی کہ ان کا گھر اس روشنی سے روشن ہو گیا۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو اس تھیلی کے اندر ریت کی جگہ زیور زراعت، سونے چاندی اور ہیرے موتی وغیرہ موجود تھے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ اس کی مدد ایک نہ ایک دن ضرور فرماتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ نیک کام کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں یا کم سے کم قرآن کریم سن ہی لیا کریں۔ اس سے نہ صرف ہماری دنیا بنے گی بلکہ آخرت بھی سنور جائے گی۔